بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ پر لگ رہی تھیں، جس سے آنکھوں کو سکون مل رہا تھا کہ دفعتاً ایک شخص بیت اللہ کے قریب آیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب، تیرا مسکین بندہ جو تیرے دربار سے دھتکارا ہوا ہے اور تیرے در سے بھاگا ہوا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو سب چیزوں سے زیادہ قریب ہو، اور وہ سب عبادت مانگتا ہوں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے برگزیدہ بندوں کے طفیل اور تیرے انبیاء کے وسیلہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اپنی محبت کی شراب کا ایک پیالہ مجھے دے دے اور میرے دل پر سے اپنی معرفت سے جہل کے پردے ہٹا دے، تاکہ میں شوق کے بازوؤں سے اڑ کر تیرے تک پہنچ جاؤں اور عرفان کے باغوں میں تیرے سے سرگوشیاں کروں۔ اس کے بعد وہ شخص اتنا روئے کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے، پھر ہنسے اور چل دیے۔ ذو-النون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چل دیا اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص یا تو بڑا کامل ہے یا کوئی پاگل ہے۔ وہ مسجد سے باہر نکل کر ایک ویرانہ کی طرف چل دیے۔ میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا، کیوں چلے آ رہے ہو؟ اپنا کام کرو۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ میں نے پوچھا، آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے، عبداللہ۔ میں نے کہا، یہ تو ظاہر ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کی اولاد ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے، میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا تھا۔ میں نے کہا، جو سعدون مجنون کے نام سے مشہور ہیں؟ کہنے لگے، ہاں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون برگزیدہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے تم نے دعا کی؟ کہنے لگے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ایسے چلتے ہیں جیسے وہ شخص چلتا ہے جس نے عشق کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہو، اور وہ دنیا سے ایسے الگ ہو گئے ہوں جیسا وہ شخص ہو جس کے دل کو کسی چیز نے پکڑ لیا ہو۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ذو-النون، میں نے سنا ہے تم یہ کہتے ہو کہ میں اسباب معرفت سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کے علوم سے تو نفع پہنچنا ہی چاہیے۔ تو انہوں نے 2 شعر عربی کے پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ عارفین کے دل ہر وقت مولا کی یاد میں مشتاق رہتے ہیں اور اشتیاق میں نالہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے قرب میں منزل بنا لیتے ہیں۔ اپنے مولا کے عشق میں ایسے خلوص سے لگتے ہیں کہ اس کے عشق سے ہٹانے والی ان کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی۔